ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابن سکینہ، ان کا ایک مرید تھا زرگر، سنار یعنی سونے کا کام کرتا تھا، اور بغداد معطا میں رہتا تھا، بغداد شریف میں۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعہ والے دن صوفیاء کے مصلے لے کے جامع مسجد جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق مصلے لے جانے کے لیے باندھے، خانقاہ میں رکھے اور دریائے دجلہ پہ جمعہ کا غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھے اور غسل کرنے کے لیے ڈبکی لگائی، دریا میں ڈبکی لگائی۔ جب سر نکالا تو جہاں ڈبکی لگائی تھی وہ جگہ نہیں تھی، کوئی اور جگہ تھی۔ بڑا حیران ہوا، لوگوں سے پوچھا جاتا کہ بارے میں مقام کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ یہ مصر ہے۔ کہاں بغداد والا، کہاں مصر۔ باہر نکلا، شہر کی طرف آیا، ایک ہی بدن پہ کپڑا تھا جس سے صرف صدر کو چھپایا جا سکتا ہے۔ ایک سونار کی دکان کے پاس کھڑا ہو گیا، سونار نے محسوس کیا کہ یہ سونے کا کام جانتا ہے، سونار ہے، سرکل ہے۔ بات چیت شروع ہو گئی، اس نے باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ یہ زرگری کے کام میں بڑا ماہر ہے، یہ سونار کے کام میں یہ بڑی مہارت رکھتا ہے۔ اپنے گھر لے گیا، اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ 7 سال وہ شخص مصر میں رہا اور 7 سالوں میں 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ پھر ایک مرتبہ اسی پانی کے پاس سے گزر ہوا، پھر نہانے کو دل چاہا، کہا نہا لوں، کپڑے اتارے، کنارے رکھے، پھر دریا میں گیا، پانی میں ڈبکی لگائی۔ جب سر نکالا ڈبکی لگا کے تو پھر وہی مقام تھا جہاں 7 سال پہلے ڈبکی لگائی تھی۔ جہاں 7 سال پہلے ڈبکی لگائی تھی وہی مقام تھا۔ جو کپڑے اتار کے 7 سال پہلے رکھے تھے وہ کپڑے بھی پڑے تھے۔ کپڑے پہنے، خانقاہ آیا، وہ جو جائے نماز مصلے باندھ کے رکھے تھے وہ بھی وہاں پڑے ہوئے۔ مصلے اٹھائے، جامع مسجد گیا، نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد خانقاہ آیا مصلے لے کے، اور پھر بڑے تعجب اور حیرانی کے عالم میں اپنے گھر کو گیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والی نے کہا، بیوی نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے مچھلی بھوننے کے لیے آپ نے کہا تھا؟ مچھلی تیار ہو چکی ہے، ان کو لے آئیں۔ اب اس نے مہمانوں کو لایا، سب نے مل کے مچھلی کھائی۔ کھانے کے بعد اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ ان کو سنایا۔ وہ جو مصر میں 3 بچے پیدا ہوئے تھے ان کا احوال بھی بتایا۔ تو انہوں نے اس کو فرمایا، کیا تیرے دل میں کبھی کوئی وسوسہ پیدا ہوا تھا؟ تیرے دل میں کبھی کوئی وسوسہ آیا تھا؟ تو عرض کیا، جی ہاں حضور، ایک مرتبہ معراج کے بارے میں میرے دل میں یہ وسوسہ، وہم پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جسمانی طور پہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کر دیا؟ تو شیخ ابن سکینہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے تمہارے دل میں پیدا ہونے والا شک اور شبہ جو تھا اس کو دور فرما دیا۔ ممکن نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا اللہ نے دیا رتبہ شب معراج۔ تفصیل کے ساتھ سید اس پہ یہ قرہ کہ ایک پل میں طے ہوا یہ رستہ شب معراج۔